Lesson number 13. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہم انشاءاللہ سورہ کہف آیت نمبر 103 کرنے جا رہے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پچھلی آیات کو بھی یاد کرتے ہوں گے اور دوسروں سے بھی شیئر کرتے ہوں گے، اور اگر نہیں کرتے تو لازمی اپنے لیسنس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کیجیے. شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا لیسن. سورہ کہف آیت نمبر 103. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قل میں قاف کی پیش کو قاف جو ہے اس کو موٹا رکھیں گے، اور اس کے علاوہ ننبئکم ننبی باقی زیر کو نرمی سے ادا کریں گے. ننبئکم تھوڑا سا لمبا کریں گے، یہاں پہ اخفاء شفی یا آپ اس کو کہہ لیں اقلاب ہو رہا ہے. کم بالاخسرین، خا کو پر رکھیں گے، سین میں سیٹی کی ساؤنڈ رہے گی، یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے، مد اصلی ہوگا یہاں پہ. اعمال عین کو واضح رکھیں گے. آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہوں گے سیم ہی رولز ہیں جو آپ کو شروع میں کروائے گئے ہیں، وہی اب آیات میں بار بار آ رہے ہیں، تو مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جاتے ہوں گے، تو اس لیے جسٹ آپ کو سرسری بتا دیا جاتا ہے، باقی الحمدللہ اب آپ کافی حد تک جانتے ہیں. اس آیت کو آپ پڑھ لیتے ہیں. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. ترجمہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دیجئے کہ اگر تم کہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ با اعتبار اعمال سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم جان لیں کہ خسارے میں کون لوگ ہیں. تو اگلی جو آیات ہوں گی اس میں انشاءاللہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں، تو آج اس آیت میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے بھی بہت سے لوگ خسارے میں ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم اپنے نیکسٹ لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو کر کے بھی انسان خسارے میں رہتا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ان 13 آیات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. چاہیں تو ان کا ترجمہ بھی ساتھ میں یاد کریں، لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کو یہ آیات کی عربی یاد ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کا مددگار ہو، دنیا میں آخرت میں ہماری مشکلات کو آسان کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.